معذرت کے ساتھ میں دل کی بات کر ہی دیتا ہوں کہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے، اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے، کہ اس فن کو سیکھیں، اپنی آوازوں کو خوبصورت بنائیں، لیکن خدا را اپنے دل سے اخلاص کو نہ جانے دیں۔ اگر ہمارے نوجوان گانوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور کتنے فخر سے گاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے گانا سناؤ اور میری خواہش ہے کہ جی وہ سنگر بن جائے، یہ بن جائے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ قاری بن جائے۔ زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ وہی بات ہے کہ ایٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے کرتے یہاں تک تو پہنچ گئے ہیں، تو آخر میں بس آپ کی کچھ نصیحت اور کچھ اختتامی کلمات سے ہم مستفید ہونا چاہیں گے۔ بالکل، ماشاء اللہ عزیزم لقمان صاحب، اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرمائے، اور سامعین جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو میری دعا ہے دلی کہ حافظ قرآن بھی بنائے، اور قرآن پاک کے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ، حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ، پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بعمل بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خیر، پھر آپ کی دوسری ایک بات کو حدیث مبارکہ میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے، سمجھے اور سمجھائے، عمل کرے اور عمل کی تلقین کرے۔ تو یہ جو ہم نے جتنا بھی ایک سیشن آج پوڈ کاسٹ کا کیا ہے، تو میں سامعین کو بھی یہ بات کروں گا کہ اس کو سیکھیں، یہ ایک فن ہے اور قرآن پاک کی خوبصورتی ہے، قرآن پاک کا جمالیاتی پہلو ہے۔ کبھی کبھی معذرت کے ساتھ میں دل کی بات کر ہی دیتا ہوں کہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کو حرام کہتے ہیں، اس کو حرام نہیں کہنا چاہیے، اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر آج ہم اس کو غلط کہیں گے، اس کو حرام کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ نوجوان پھر گانے بجانے کی طرف جائیں۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے نوجوان گانوں کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور کتنے فخر سے گاتے ہیں، بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ہاں مجھے گانا سناؤ اور میری خواہش ہے کہ جی وہ سنگر بن جائے، یہ بن جائے، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ قاری بن جائے۔ قوالی کو دیکھ لیں، دوسرے معاملات کو دیکھ لیں، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن بن جائے۔ اور پھر وہی بات کہ آپ اس کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں؟ اگر قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں نہیں پڑھا جائے گا تو دوسروں کے دلوں پہ اثر کیسے کرے گا؟ میں اپنی آج ہم پاکستان کی اپنے کوچے محلے کی، آپ ذرا محلے کی مسجد کی مثال دیتے دیکھیں، ایک قاری صاحب ہیں جو سادہ پڑھتے ہیں، ان کے پیچھے آپ دیکھیں کتنے لوگ ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں، بالکل، اور ایک قاری صاحب جو بڑا خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں، لوگ دور دور سے ان کو سننے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی مسجد کتنی بھری ہوتی ہے، کیوں بھری ہوتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی آواز میں خوبصورتی دل پر اثر کرتی ہے، بلکہ دور دور سے قراء حضرات کو دعوت بھی دی جاتی ہے، مصر سے اور دوسرے اچھا ہاں، یہ بات بھی ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری کر دی کہ ہم باہر سے قراء کو کیوں بلاتے ہیں، کیوں بڑے بڑے جو ہے ہم ایک یعنی پروگرامز رکھتے ہیں، کیوں بڑے بڑے ہم قرآن پاک کی محافل سجاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، بڑے بڑے اشتہار چھپوائے جاتے ہیں، اس لیے کہ آئیں اور ان کی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو سنیں۔ تو اگر اس کو سادہ پڑھا جائے تو پھر کیسے اگلے کے دل پہ اثر کرے گا؟ ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ہے، میں اس بات سے یعنی اختلاف نہیں کروں گا بلکہ اتفاق کروں گا کہ اس فن کو سیکھیں، اپنی آوازوں کو خوبصورت بنائیں، لیکن خدا را اپنے دل سے اخلاص کو نہ جانے دیں۔ اب یہ بھی مقصد نہ ہو صرف اور صرف قرآن پاک سیکھنے کا یا آوازیں بنانے کا، یہ مقصد ہی نہ ہو کہ ہم نے قرآن پاک کو جو ہے صرف ایک فن کے طور پر پڑھنا ہے، ایک سر کے طور پہ، یا ہم نے اس کو اپنا ایک پیشہ بنا لینا ہے۔ نہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ قاری خوبصورت پڑھیں، اچھا پڑھیں، اور وہ میں بھی کہتا ہوں کہ نہیں، قرآن پاک خوبصورت پڑھیں، لازمن پڑھیں، یہ اس کا جمالیاتی پہلو ہے، اس کی خوبصورتی ہی پڑھنے میں ہے قرآن پاک کی، لیکن قرأت کے چکر میں، مقامات کے چکر میں، ان آوازوں کے چکر میں اخلاص کو دل سے نہ نکال لیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی نماز پڑھا رہا ہو اور اس کی توجہ نماز سے ہٹ کر، اخلاص سے ہٹ کر، ذہن میں جو ہے اور اسی بات کی یعنی سوچو بچار میں ہو کہ اب میں نے کون سا مقام پڑھنا ہے، آیا میں نے تلاوت خوبصورت کی ہے، آیا اب اس کے بعد میں نے کون سے مقام میں کنورٹ ہونا ہے۔ یہ آپ کا فن ہے، اس کو سیکھیں، لیکن پھر وہی بات، اخلاص کو ملحوظ نظر رکھیں، لیکن خدا را اس کو حرام نہ قرار دیں۔ میں اپنی طرف سے اپنے ایک دل یعنی کہ دکھی دل کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کو حرام قرار نہ دیں، اور خدا را پہلے بھی نوجوان اس چیز سے تقریباً ہٹے ہوئے اور ابھی بڑے شوق سے آ رہے ہیں اس سائڈ پہ۔ الحمدللہ جب مجھے دنیا بھر سے کالیں آتی ہیں میرا دل خوش ہو جاتا ہے، قرآ کی کالیں آتی ہیں، ہمیں اس مقام کے بارے میں بتا دیں، ذرا یہ چیز بتا دیں، تو یقین کریں دل ہی خوشی ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے نئے نئے حفاظ جو مجھے میسج کرتے ہیں میرے واٹس ایپ کے اوپر، موبائل پہ میرے سے رابطے میں رہتے ہیں کہ ہم مقامات سیکھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن پاک کے قاری بننا چاہتے ہیں، تو اتنا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم اس چیز کو حرام قرار دیں گے یا اس کو کہنے کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے ایسے پڑھنا، یہ گانوں کی طرز پہ، گانوں کی طرز اس میں ہے ہی نہیں۔ ہاں یہ بات ہے کہ اصول سے ہٹ کر، قواعد سے ہٹ کر
تجوید سے ہٹ کر اگر کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے تو اس کو میں بھی غلط کہوں گا، کیونکہ ہر چیز کی اپنے ایک دائرہ کار ہوتے ہیں. اب دائرے سے کچھ بھی ہو جائے، آپ اگر تھوڑا سا ایک آسان سی آپ کو مثال دوں کہ آپ ذرا کھانا پیٹ بھر کر کے آپ نے کیپیسٹی زیادہ کھا دیں تو آپ کیا کہیں وومٹنگ کرنا شروع کر دیں گے. اس طرح ڈرائیونگ جو ہے، آپ اگر غلط اصولوں کے مطابق جب گاڑی آپ چلائیں گے روڈ پہ تو کیا ہوگا، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اس طرح کوئی اور بات بھی، تو اس طرح اگر قرآن کو بھی تجوید سے ہٹ کر پڑھا جائے گا تو وہ پھر بات غلط ہے. لیکن ادروائز خوبصورتی کے ساتھ ہی پڑھنا قرآن پاک کی خوبصورتی کو اور اس کے جمالیاتی پہلو کو ہی اجاگر کرتا ہے. تو معذرت کے ساتھ اس چیز کو حرام نہ قرار دیا جائے. سیکھیں، آپ فن سمجھ کے سیکھیں، لازماً سیکھیں، لیکن پھر اینڈ پہ اخلاص کو ملحوظ نظر رکھیں. آپ کے لیے دنیا میں بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اور پھر اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کا کیا فضل کسی بندے پر ہو کہ اللہ اس کو حافظ قرآن بنا دے. دنیا میں بھی اعزاز اور آخرت میں بھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر تیری آخری آیت ہوگی، جتنی بلندی تک تو پہنچے گا یا جتنا فاصلہ تو طے کرے گا وہ تیرا مقام ہوگا. تو اس سے بڑھ کے اور کیا اعزاز ہوگا. ماشاءاللہ، اللہم اجعل منہم. جزاک اللہ خیر صاحب. اسی کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.